بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع کلام ہے 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں ماہر القادری کی حمد کے مشق سوالات اور ان کا حل۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اس مشق میں جو مختصر سوالات ہیں ان میں سے بعض سوالات کے جوابات آپ خود دیں گے، اور جو سوالات مشکل ہیں تو ان کا حل ہم پیش کریں گے۔ آتے ہیں مشق کی جانب۔ پہلا سوال ہے، یہ سوایات الہی ہے، ذرا غور سے دیکھ، یہ آپ کا کام ہے۔ دوسرا سوال، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی آپ کا کام ہے۔ تیسرا سوال ہے، حمد کی تعریف کریں اور اس حمد کے علاوہ کوئی سی 3 حمدیہ اشعار تحریر کریں۔ تو دیکھیں، حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد وہ نظم ہے، یا حمد نظم کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آسان سی تعریف یہ ہے۔ حمد کیا ہے؟ یہ نظم کی قسم ہے نا، لہذا اسی طرح بنا لے تعریف۔ حمد نظم کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی سی 3 حمدیہ اشعار، مطلب وہ اشعار جو حمد میں ہو، جو حمد پر مبنی ہو، مطلب جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف پر مبنی ہو، وہی حمدیہ اشعار کہلائے جاتے ہیں۔ لہٰذا 3 حمدیہ اشعار تحریر کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی شاعر کے ہو تو وہ اشعار کیا ہے؟ وہ دیکھیں، 9 کلاس میں آپ نے مولانا الطاف حسین، الطاف نہیں الطاف، مولانا الطاف حسین حالی کی ایک حمد آپ نے پڑھی تھی، لہٰذا وہ آپ کو یاد ہوگی۔ تو ان سے 3 اشعار آپ اٹھا لیں۔ وہ 3 اشعار کس طرح ہیں؟ دیکھیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ ایک شعر یہ ہوا۔ دوسرا شعر اسی حمد میں کیا ہے؟ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ یہ دوسرا شعر ہوا۔ اور تیسرا شعر ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھولا تیرا۔ یہ 3 اشعار ہوئے۔ اس کو یاد کرنا یہ آپ کے لیے آسان ہوگا، اسی لیے میں نے الطاف حسین حالی کی یہ 3 حمدیہ اشعار جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیے، کیونکہ یہ آپ نے 9 کلاس میں پڑھے ہیں۔ اچھا، چوتھا سوال کیا ہے؟ قواعد یعنی گرامر کے حوالے سے جملے درست کریں۔ گرامیٹیکلی اپنے سنٹنس یا اپنے جملے جو ہے اس کی تصحیح کرے، وہ درست کرے، ٹھیک کریں۔ تو پہلا جملہ ہے، یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو، تو یا اس سے سکپ کریں اور جملہ اس طرح بنا لیں، کھانا کھاؤ یا چائے پیو۔ دوسرا جملہ دیکھیں، اے لوگوں میری بات سنو، اس میں یہ نون غنہ، لوگوں میں جو نون غنہ ہے یہ آپ سکپ کریں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگوں کے بعد ایکسکلیمیشن سائن، حرف ندا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، کسی کو مخاطب کرتا ہے۔ تو یہ فارمولہ سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا فارمولہ گرامیٹیکل کیا ہے؟ یہ ہے، جب آپ کسی کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں اور وہ بندہ واحد نہ ہو بلکہ جمع ہو، واحد کے ساتھ تو آپ نون غنہ نہیں لگا سکتے، لیکن جب وہ جمع ہو اور بعد میں آپ نون غنہ کے بعد آپ ایکسکلیمیشن سائن لگاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ اس میں آپ وہ نون غنہ نہیں لگائیں گے، وہ آپ اس سے مٹائیں گے۔ یہ گرامیٹیکل رولز ہے۔ لہٰذا آپ جملہ اس طرح بنائیں، اے لوگو، لوگوں نہیں، اے لوگو میری بات سنو۔ تیسرا نمبر جملہ دیکھیں، وہ ہنستا ہوا بولا، تو اس کو کس طرح بنائیں گے آپ؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اور اس کی دلیل یا وجہ کیا ہے؟ گرامر میں اس کو امالہ کہتے ہیں۔ الف کو جب آپ یا مجہول میں تبدیل کرتے ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو گرامر میں یا قواعد کی زبان میں امالہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، آپ اسے مخاطب کرتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں او لڑکے۔ اب یہاں پر اس طرح کہنا چاہیے تھا، او لڑکا، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر امالہ کا لگنا اور لگانا ضروری ہے گرامر کے لحاظ سے، لہٰذا
اس کو آپ کیا کہیں گے, کس طرح مخاطب کریں گے؟ او لڑکے. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ امالہ ہے. تیسرے والے جملے میں بھی امالے کا استعمال ہوا ہے, لہذا آپ اسے کس طرح بنائیں گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا. چوتھا نمبر جملہ ہے, جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو میں خط لکھوں گا. تو اس کو اس طرح بنا لیں, جب میں لاہور پہنچوں گا تو میں خط لکھوں گا. پانچواں جملہ ہے, میں نے در حقیقت میں اسے تمام صورتحال بتا دی. یہ در حقیقت یہ فارسی کا مرکب ہے, دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ, اور اس کی اصول یہ ہے, حقیقت تو حقیقت کو کہتے ہیں, ریالٹی کو, اور در سے مراد ہے میں, مطلب کہ حقیقت میں. در میں حقیقت, حقیقت مطلب حقیقت میں. اب اصول یہ ہے, اگر آپ کسی جملے میں اس مرکب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے حقیقت سے پہلے در لفظ استعمال کیا تو بعد میں حقیقت کے بعد آپ میں لفظ استعمال نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے در استعمال نہیں کیا تو حقیقت کے بعد آپ لفظ میں استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا اس جملے کو اس طرح بنا لیں, میں نے در حقیقت اسے تمام صورتحال بتا دی. یا یہاں پر آپ نے در استعمال کیا نا, اگر آپ در استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ جملے کو اس طرح بنائیں گے, میں نے حقیقت میں اسے تمام صورتحال بتا دی. دونوں طرح آپ جملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پانچواں نمبر سوال ہے, اس حمد کے قوافی لکھے. قوافی قافیہ کی جمع کو کہتے ہیں. تو دیکھیں اس حمد کے قوافی کیا ہے؟ قوافی قافیہ کی جمع ہے. قافیہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہم آواز ہو. تو یہ حمد آپ نے پڑھی ہے نا, دوبارہ سنیں. فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار, یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار. اقرار پکار. پھر ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود, پتے پتے کو احسانے کی صفت کا اقرار. نگار, ہزار, پکار, بہار. یہ کیا ہے؟ یہ اس حمد کے قافیے ہیں. اس کے علاوہ چھٹا نمبر سوال ہے, حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. تو یہ آپ خود لکھیں گے. نیچے آ جائیں, نظم سے کیا مراد ہے؟ یہاں دیکھیں نظم کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. سنیں نظم کی تعریف کیا ہے. نظم کے لفظی معنی ہیں پھرونا, جیسے موتی لڑی میں پھروئے جاتے ہیں. ادب کی روح سے یعنی لحاظ سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں. یہ سب میں نے بتا دیے ہیں. اور کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں. تو یہ نظم کی تعریف ہے آسان سی, یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کی وضاحت کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. لہذا آتے ہیں پابند نظم کی جانب. پابند نظم سے کیا مراد ہے؟ تو اس نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بسا اوقات ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے. اس نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بسا یعنی بعض اوقات ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے. دیکھیں پابند نظم تو آپ کی اسی فرسٹ ایئر کی کتاب میں 121 پیج پر نذیر اکبر آبادی کی شہر آشوب ہے. اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بن, رہتی ہے تبھی سوچ میں لے لو نہار بن. یہ کیا ہے؟ یہ پابند نظم ہے. پابند نظم میں وزن اور بحر. وزن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک لفظ ہے تو لفظ میں مختلف اوزان ہوتے ہیں. دیکھیں یہ حمد آپ نے پڑھی ہے نا, تو وزن سمجھنے کی کوشش کرے. فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار. اب اس میں وزن کیا ہے؟ فک یہ ایک وزن ہے, رو دوسرا وزن ہے, دا تیسرا, نش چوتھا, کی پانچواں, ہے چھٹا. یہ اوزان ہے. اور بحر کیا ہے؟ بحر یہ پورا ہے. دیکھیں یہ پورا مصرع جو ہے یہ اوزان جو ہے. دیکھیں آپ, فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار. اوزان یہ گنتی کر لے. فک ایک, فک رو, دا نش, کی ہے معراج خدا کا اقرار. یہ کتنے اوزان ہوئے؟ تقریباً یہ 13 اوزان ہوئے. اب یہ 13 اوزان جو ہے ان کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو بحر کہتے ہیں. تو یہ بحر ہے. تو پابند نظم میں کیا ہوتا ہے؟ اس نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بسا بعض اوقات ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے. اور قافیہ آپ جانتے ہیں ردیف سے پہلے ہم آواز الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہتے ہیں. یہ ہم جو آپ نے پڑھی ہے ماہر القادری کی,
تو آخری والے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اقرار پکار اقرار نگار ہزار پکار بہار وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ کافی ہے. اور بسا اوقات بعض اوقات ردیف بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس حمد میں ردیف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی ہے. لہٰذا بعد میں اگر کوئی ایسی غزل یا کوئی ایسی نظم آئے جس میں ردیف شامل ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے. لہٰذا آج کے لیے اتنا کافی ہے. جہاں بھی ہو خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام.